رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ درس قرآن کا آج دوسرا درس مبارک، تیسرا درس مبارک ماشاءاللہ۔ پہلے جو 2 درس ہو چکے ان میں ہم نے سورۃ الفاتحہ بالخصوص بسم اللہ اور الحمدللہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بیان ہو چکا۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی ابتدا کی جائے گی۔ سورۃ البقرہ، اس سورت کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا کہ اس میں ایک جگہ پہ گائے کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ گائے کے مسئلے پر بحث کی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں گائے کا ذکر ہے۔ ایک جگہ پہ بنی اسرائیل کے واقعے میں گائے کا ذکر آیا، تو اس مناسبت سے اس پوری سورہ مبارکہ نام ہی سورہ بقرہ پڑ گیا۔ اور یہ صورت مدنی صورت ہے۔ یہ جب حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو سب سے پہلے جو صورت نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے۔ تو اس لیے یہ وہ صورت ہے، مکے کے اندر براہ راست خطاب ہے کفار کو، لیکن یہاں پہ اب 3 قسم کے لوگ ہو گئے۔ وہاں پہ 2 تھے، ایمان والے اور مشرکین، یہاں پہ 3 قسم کے۔ سب سے پہلے ایمان والے، اور اب مشرکین تو ہیں ہی، لیکن سب سے زیادہ جو اولین مخاطب ہیں وہ یہود ہیں، کیونکہ مدینے میں ارد گرد سب سے زیادہ آبادی یہودیوں کی تھی، اس وجہ سے یہودیوں کو مخاطب کیا گیا۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تو اے بنی اسرائیل یعنی اے اولاد یعقوب، تو ان کو مخاطب کیا گیا۔ تیسرا وہ ٹولہ جنہوں نے اوپر سے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن اندر سے اسلام قبول کیا، ان کا نام پڑ گیا منافقین۔ تو 3 قسم کے ٹولے ہو گئے۔ تو یہ مدینہ طیبہ میں یہی سب سے پہلے صورت نازل ہوئی۔ کچھ اس کی آیات ہیں آخر میں جو بعد میں نازل ہوئیں نبی پاک علیہ السلام کی آخری زندگی میں۔ تو علماء نے بیان فرمایا کہ اس میں 1000 امر یعنی 1000 اللہ تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے ہیں، 1000 نہیں، 1000 ایسے احکامات جن میں منع کیا گیا ہے، اور 1000 خبریں ہیں۔ اس کے اخذ میں برکت اور ترک میں حسرت ہے، یعنی جو اس کو پڑھے گا برکت ہوگی، جو چھوڑ دے گا اس کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ اور اہل باطل اور جادوگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ جس گھر میں یہ صورت پڑھی جائے 3 دن تک سرکش شیطان اس میں داخل ہوتا نہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ایک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ اور حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص سوتے وقت سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھے گا وہ قرآن شریف کو نہ بھولے گا۔ اور وہ آیتیں یہ ہیں، 4 آیتیں اول کی اور آیت الکرسی، اور 2 اس کے بعد، اور 3 آخر صورت کی۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میت کو دفن کر کے قبر کے سرحانے سورہ بقرہ کے اول کی آیتیں اور پاؤں کی طرف آخر کی آیتیں پڑھو۔ تو اس کے شان نزول میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی کتاب نازل فرمانے کا وعدہ فرمایا تھا جو پانی سے دھو کر مٹائی نہ جا سکے اور نہ پرانی ہو۔ تو جب قرآن پاک نازل ہوا تو فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس کا وعدہ تھا کہ پرانی نہیں ہو سکتی، مٹائی نہیں جا سکتی ہے میرے حبیب، ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔
تو یہی وہ وعدے والی کتاب ہے۔ تو مدینے میں یہودی جو تھے وہ بکثرت تھے، اس لیے اس سورہ مبارکہ میں ان کا جو ہے وہ بکثرت خطاب کیا گیا ان سے، وہ مخاطبین ہیں یہودی نصارے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا سمجھنا ہم پہ واجب بھی نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے۔ تو بعض علماء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ عرب کے اندر جو کلام لکھے جاتے تھے ان میں ایسی باتیں ہوا کرتی تھی، اس لیے عرب والوں نے بھی اس کو کوئی عجیب بات محسوس نہیں کیا، تو یہ ان کے کلام کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا۔ دوسرے علماء نے پھر اس کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ یہ وہ علم ہے جو خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے، یہ اسرار و رموز ہیں، یہ چھپے ہوئے راز ہیں، یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا الف لام میم حروف مقطعات، اللہ ہی اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے یعنی قرآن جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش، جس کی حقانیت اور حق اور سچ ہونے میں کوئی شک۔ ایک سیدھا سادہ ترجمہ تو اس کا یہ بنتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں، جن کتابوں میں امور مابعد طبیعت یعنی کہ ایسی باتیں جو زمین اور آسمان اور فلکیات، نو افلاک ہیں، پھر چاند سورج اور فلسفے پر مبنی بکس، وہ کتابیں بڑے بڑے جو منطقی تھے، بڑے بڑے فلاسفر جنہوں نے لکھی یہ کتابیں، وہ آخر میں ان کو یقین نہیں ہوتا کہ ہم جو لکھ رہے ہیں وہ یہ حق بھی ہے کہ نہیں، ہم جو لکھ رہے ہیں واقعی ایسے ہیں۔ جنہوں نے بیان کیا کہ اتنے افلاک ہیں، فلانے فلک میں اتنے سیارے ہیں، ستارے ہیں، وہ انہوں نے اپنے قیاس کی بنا پر یہ باتیں کی ہیں، قیاس اور گمان پر مبنی ہیں۔ خود ان کے مصنف بھی اپنے بیانات کے بارے میں شک سے پاک، لیکن یہ وہ کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ نازل کر رہا ہے جس نے سب کچھ بنایا ہوا ہے۔ اور جب بنانے والا کہہ رہا ہے کہ اس میں شک نہیں تو پھر اس میں شک ہو سکتا؟ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دنیا میں جو بھی کچھ لکھے کتابیں، اس میں وہ اپنی قیاس، اپنے خیال، اپنی طرف سے وہم گمان ہو سکتا ہے، پتہ نہیں یہ سچ ہے کہ نہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے اس میں پچھلی ساری خبریں ہیں، آنے والی قیامت تک وہ بھی خبریں ہیں، موجودہ بھی خبریں ہیں، ہر قسم کے حالات اور انبیاء کے حالات، معاشرتی، معاشی، سماجی نظام کے متعلق اللہ پاک فرما رہا ہے میں نے زمین اور آسمان کے حقائق بھی، ہواؤں کا چلنا، کشتیوں کا چلنا، 7 آسمان 7 زمین، ملائکہ، سب خبریں اس میں ہیں۔ لیکن اگر دنیا دار ہو تو کہہ سکتا ہے پتہ نہیں یار یہ میرا قیاس ہے، لیکن یہ جو نازل کر رہا ہے کہ اس میں شک نہیں، وہ کہہ رہا ہے میں نے ہی سب کچھ بنایا ہے، واقعی اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب، آگے فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے۔ تو اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ صفات پائی جانی چاہیے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ آدمی پرہیزگار ہو۔ کیا آدمی ہو؟ پرہیزگار ہو، جس میں برائی سے بچنے کی طلب اور نیکیوں کو پانے کی طلب، جو برائیوں سے بچنا چاہے اور نیکیوں پر عمل کرنا چاہے اس کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اور جو ارادہ رکھتا ہے کہ میں نے کوئی اچھی بات سننی نہیں، ہمیشہ یہ غلط کام ہی کرنا ہے، یہ پھر اللہ بھی کہتا ہے جو دل سے ارادہ نہیں کرتا نیکی کا، پھر اللہ بھی، یہ قرآن بھی ہدایت دیتا۔
للمتقین کا یہ مطلب ہے کہ جو دل سے طلب بھی رکھے تھوڑی بہت، جیسے اس کی مثال سب سے پہلے ابو بکر صدیق، ان میں وہ جو طلب موجود تھی، جیسے ہی اسلام کی شمع روشن ہوئی سب سے پہلے ابو بکر نے کلمہ پڑھ لیا، کیونکہ اس کے اندر وہ طلب موجود تھی۔ اور جن میں بچنے کی کبھی خیال بھی پیدا نہ ہوا، اور ہوا بھی تو وہ انہوں نے خود مٹا دیا، ہمیشہ برائی پہ مصر رہے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، یعنی حق ظاہر بھی ہوا پھر بھی وہ بضد ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں ماننا۔ اللہ کہتا ہے پھر ایسے بندوں کو اللہ بھی ہدایت نہیں کرتا اور یہ قرآن بھی ہدایت دیتا۔ تھوڑی بہت انسان کے اندر طلب ہونی چاہیے۔ میں کسی کو کتنا بھی مجبور کر لوں کہ یہ کام کرنا ہے، وہ دل سے راضی نہ ہو تو وہ کبھی کام کر سکتا۔ تو فرمایا خودن للمتقین، جس میں جو بلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہو، برائی سے بچنا چاہتا ہو، بلائی کا طالب ہو اور بلائی پر عمل کرنے کا خواہش مند ہو۔ رہے وہ لوگ جو دنیا میں جانوروں کی طرح جیتے ہوں، جنہیں کبھی یہ فکر اور سوچ لاحق نہیں ہوتی وہ کیا کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، بس جدھر دنیا چل رہی ہے یا جدھر اپنے نفس کی خواہش چل رہی وہاں ادھر ہی چل پڑے، تو ایسے لوگوں کو پھر قرآن رہنمائی کرتا۔ انسان دل سے تھوڑا بہت تیار ہو تو پھر یہ قرآن اس کے لیے ہدایت ہے، للمتقین، جو واقعی تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تو بلا شبہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہدایت سب کے لیے ہے۔ کئی مقامات پہ فرمایا ہدن للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے بھی اللہ نے ہدایت بنا کے بھیجا ہے اس قرآن کو۔ صرف یہ نہیں کہ متقین کے لیے، یہ ایک تقوی کا درجہ ہے، تو یہ ہدن للناس بھی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ آگے فرمایا یہ متقین کے لیے ہدایت، یا باری تعالیٰ متقین کون کون سے ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی شرط یا پہلی صفت متقین کی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے مانتے ہیں، بن دیکھے۔ اس سے مجھے ایک حدیث پاک یاد ہے، بہرحال چلیں اس کی پہلے تھوڑی سی وضاحت کر لیں۔ بن دیکھے تو دوسری شرط یہ ہے، پہلی تقوی، دوسری کہ وہ بن دیکھے ایمان لائیں۔ تو غیب سے مراد وہ حقائق اور حقیقتیں ہیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہیں۔ سب سے بڑی حقیقت تو خود رب کی ذات ہے۔ ہم اپنی عقل اور اپنی آنکھ سے اس کا ادراک کر سکتے خدا کی ذات اور خدا کی صفات۔ پھر فرشتے، ہم فرشتوں کو دیکھ سکتے، علیکم لحافظین کرامن کاتبین، آج تک کسی نے دیکھا ہے؟ ایمان ہے۔ پھر وحی کا سلسلہ، کسی صحابی نے وحی آتے ہوئے نہیں دیکھی، اگر جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں تو لبادہ بشری میں ان کو دیکھا ہے، ورنہ وحی کو دیکھا یہ بھی غیب کا ہے۔ پھر جنت اور دوزخ، ان تمام حقائق کو بغیر دیکھے ماننا اور اعتماد کرنا کہ جو نبی خبر دے رہا ہے یہ حق ہے، یہی ایمان بالغیب ہے، کہ جو اللہ کا پیغمبر خبر دے رہا ہے یہ حق ہے۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان غیر محسوس حقیقتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو وہی قرآن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جو ان تمام حقیقتوں کو بغیر دیکھے کہے کہ میں بالکل مانتا ہوں، اللہ فرماتا ہے یہ اس کے لیے پھر ہدایت ہے قرآن پاک۔ تو یہ اس کی دوسری شرط ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، بے دیکھے ایمان لانے کے بعد پھر تیسرا مرحلہ ہے کہ وہ نماز کو قائم رکھیں اور جو ہم نے اس کو رزق دیا ہے ہمارے دیے ہوئے رزق میں ہمارے راستے میں خرچ بھی کرے۔
یہ متقین کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صرف مان کر بیٹھ جائیں کہ بھائی بن دیکھے مان لیا، اتنی اس پر ہی بس نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایمان لانے کے بعد فوراً عملی اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اسی وقت حکم آیا، کلمہ پڑھ لیا، بن دیکھے مان لیا، چلو پھر نماز قائم کرو۔ یہ ہے تقویٰ اور متقین کی صفات، چلو پھر نماز قائم کرو۔ تو عملی اطاعت کی اولین علامت، اب اس عملی اطاعت نماز بن دیکھے ایمان کے بعد، بن دیکھے ماننے کے بعد چلو فوراً پھر عملی اطاعت کرو، عمل کرو، اس کا کوئی مظاہرہ کرو۔ تو اس مظاہرے کا سب سے بہترین جو مظہر ہے، اس عملی اطاعت کا سب سے بڑا مظہر اور دائمی علامت، وہ سب سے پہلے نماز ہے کہ بندہ یہ میری اطاعت بھی کرتا ہے کہ نہیں۔ تو نماز سب سے بڑی دائمی علامت ہے کہ ایمان لانے پر چند گھنٹے بھی نہیں گزرتے کہ مؤذن نماز کے لیے پکارتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ کلمہ پڑھنے والے کلمہ تو پڑھ لیا، اب بتا اللہ کی فرما برداری کے لیے بھی تو تیار ہے کہ نہیں؟ اب دیکھنا ہے کہ کون کون اللہ کی فرما برداری کے لیے اور اطاعت کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو پھر جب مؤذن 5 وقت پکارتا ہے تو جب بھی انسان اس کی پکار پر لبیک نہ کہے، جب مؤذن 5 مرتبہ پکارے اور انسان لبیک مسلمان کلمہ پڑھ کے لبیک نہ کہے، اس وقت ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایمان کا دعویٰ اس کا کیسا ہے، کس درجے کا ہے، ہاں جی۔ تو اس لیے ترک نماز جو ہے دراصل ترک اطاعت ہے۔ تو فرمایا متقین کی یہ صفت ہے کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھنے کے بعد کیا کریں، یقیمون الصلاۃ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نماز کو قائم رکھیں۔ تو فرمایا یہ قرآن اس کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ لیکن یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اقامت صلاۃ ایک جامع اصلاح ہے۔ تو اس کے معنی صرف یہ نہیں کہ انسان نماز کی پابندی کرے، اقامت کا مطلب یہ ہے کہ با جماعت پابندی ہو، پورا ایک سسٹم نماز کا قائم ہو۔ صرف بندہ 5 نمازیں کیا 7 نمازیں بھی پڑھے لیکن اکیلا پڑھے، لیکن وہ اقامت نہیں ہوگی۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہے کہ نماز کا پورا سسٹم پورے معاشرے میں رائج کیا جائے۔ تو یہ ہے نماز کا قیام۔ چوتھی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ بھی کرے، کہ آدمی تنگ دل نہ ہو، زر پرست نہ ہو، پیسے کا غلام نہ ہو، اس میں دنیا کی ہوس نہ ہو، بلکہ اس کے اندر کہ اس کے مال میں اللہ اور اس کے بندوں کے جو حقوق مقرر کیے جائیں انہیں ادا کرنے کے لیے تیار ہو۔ اور اس لیے فرمایا کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے تو بے دریغ پھر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ متقین اس قرآن سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، متقین ہوں جو غیب پر ایمان رکھیں، اس کے بعد فوری نماز کی قیام کے لیے تیار ہو جائیں، اللہ کے رستے میں خرچ بھی کریں، صدقہ و خیرات بھی کریں۔ آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، وہ کہ ایمان لائیں اس پر اے محبوب جو آپ کی طرف ہم نے یہ نازل کیا ہے، اس پر بھی ایمان رکھیں، اور جو آپ سے پہلے اتر چکا ہے، تورات، انجیل، زبور، جتنے رسولوں پہ جتنا کلام، اس سب کو مانیں تو پھر پکے اور سچے متقی پرہیزگار ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی یقین رکھیں۔ تو یہ بھی اس میں متقین کی صفات ہے کہ انسان، یہ آخری اللہ پاک نے شرط بیان فرمائی ہے، آخرت ایک جامع لفظ ہے کہ انسان تجھے پیدا کر کے میں نے تجھے غیر ذمہ دار نہیں چھوڑ دیا،
کہا جاتا ہے کہ انسان اللہ کی تخلیق کا کلائمیکس ہے، نقطہ عروج۔ اگر کسی کی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار دیکھنا ہے نا تو وہ حضرت انسان کو دیکھے۔ اللہ کی صفات کا اگر کسی نے مظہر دیکھنا ہے تو وہ انسان خود اپنے آپ کو دیکھے۔ اللہ نے اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں وہ صفات دیکھنا بھی چاہتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے تجھے غیر ذمہ دار نہیں چھوڑا، بلکہ تجھے اپنے اعمال اور جو کچھ تو کرے گا اس کا حساب مجھے دینا ہوگا۔ اس کا یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو آخرت پر یقین رکھیں۔ اور دنیا کا موجودہ نظام ہمیشہ ہمیشہ نہیں ہے، ایک وقت ہے کہ جسے خدا جانتا ہے یہ دنیا ختم ہو جائے گی، مجھے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہاں مجھے جواب دینا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو برائی کے رستے سے بچا کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دے گی۔ اگر یہ چیز انسان کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ میں نے آخر کار ایک نہ ایک دن بھائی اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر واقعی یہ احساس پیدا ہو جائے انسان کے اندر تو یہ پہلی 4 اس کی آیات۔ آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یا باری تعالیٰ ایمان پر، غیب پر ایمان بھی رکھ لیا، نماز بھی قائم کر لی، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر دیا، آخرت کو بھی مان لیا، جو تیرے حبیب پر نازل ہوا، جو پہلے نازل ہوا، سب کچھ مان لیا۔ کیا انعام ہے؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ پاک سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو واقعی ہدایت پر ہیں۔ تو سورہ بقرہ کی یہ آیات بڑی جامع آیات ہیں۔ فرمایا یہی تو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم، تو یہ اپنے رب کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں کہ واقعی یہ پکے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی اور آگے آخرت میں بھی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ آگے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، جن کی قسمت میں کفر ہے، انہیں برابر ہے چاہے میرے محبوب تو نے انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے بعد پھر اولیاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں کا ذکر کیا ہے، تو یہ حکمت ہے اس میں کہ ہر ایک کو اپنے کردار کی حقیقت اور اس کے نتائج پر نظر ہو جائے۔ یہ آیت مبارکہ ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ کفار کے حق میں نازل ہوئی، جن پر حق واضح ہونے کے باوجود پھر بھی وہ کفر پر ڈٹے رہے، جن کے سامنے، جن کی مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑتی رہیں، جن کے سامنے جو ہے وہ درخت جو ہیں وہ کلمہ پڑھتے رہے، حضور کو سلام کرتے رہے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے، تو اللہ پاک فرماتا ہے میرے محبوب ان کو اب ڈرانے کا کوئی فائدہ، اب یہ خود ہی نہیں ہدایت چاہتے تو اللہ بھی ان کو ہدایت دیتا تو فرمایا لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے ان پر جو ہے وہ حجت تمام ہو چکی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر گٹا ٹوپ اندھیرا ہے، پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ تو اب یہاں پہ یہ رکوع مکمل ہونے کے بعد یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے ٹولے کا ذکر فرمایا جن کو منافق کہا جاتا ہے، کیونکہ مدینہ شریف میں یہ لوگ موجود تھے، عبداللہ بن ابی اور اس کے پیروکار۔ تو کچھ ایسے لوگ تھے جو حضور علیہ السلام کے سامنے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم بالکل مانتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم حاضر ہیں زبان سے۔ اللہ تعالیٰ ان کا رد فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگوں میں ایسے بھی ہیں من یقولو جو کہتے ہیں آمنا باللہ،
ہم اللہ پہ بھی ایمان لائے، وبالیوم الآخر، آخرت پہ بھی ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، اے محبوب لیکن میں خدا کہہ رہا ہوں وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ ایمان والے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ فرمایا کہ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، فریب دینا چاہتے ہیں معاذ اللہ اللہ اور ایمان والوں کو، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ فرمایا وہ اپنے آپ نو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، اور انہوں نے اس شعور عقل بے وقوف نے وہ لوگ جڑے معاذ اللہ اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو اے جڑی آیات مبارکہ نے 13 آیات نے جو باطن چ کافر سن اور اپنے آپ نو مسلمان ظاہر کردے سن، انہاں لوکاں دے بارش نازل ہوئی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آگے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ ہے ان کے جھوٹ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بد عقیدگی کو یہ قلبی مرض فرمایا یہاں پہ کہ روحانی زندگی کے لیے یہ بیماری تباہ کن ہے۔ تو اس لیے کہ یہ اتنا بڑا فریب اور جھوٹ اور تقیہ کرتے ہیں یہ لوگ، منافقین وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جو ان سے کہا جائے زمین پہ فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو بڑے اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، محبوب سن لیجئے اصل میں یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن انہیں شعور۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ ویسے ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے غلام ایمان لے کے آئے ہیں۔ یہاں ناس سے مراد صحابہ اکرام رضوان اللہ، جیسے صدیق اکبر کا ایمان ہے، جیسے فاروق اعظم کا ایمان ہے، جیسے عثمان غنی کا ایمان ہے، جیسے مولا علی کا ایمان ہے۔ فرمایا ویسے کلمہ پڑھو، ویسے ایمان لے کے آؤ۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو کہیں گے کہ ہم معاذ اللہ ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں، استغفر اللہ۔ الا انہم ہم السفہاء، محبوب سن لے یہ میرے محبوب کے غلاموں کو یہ کہہ رہے ہیں، میں خدا ہو کے کہتا ہوں یہ خود بیوقوف ہیں۔ تو جو اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کو گالی دے، برا کہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی اس بے ادبی کو برداشت نہیں کرتا، اللہ خود خدا ہو کے اس کا جواب دیتا ہے۔ اور میں سن لیجئے یہ خود ہی احمق ہیں، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ جانتے بے علم ہے، جاہل ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں اپنے چیلوں سے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کے ساتھ صرف معاذ اللہ ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو آیت ہے، منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک روز کھڑا تھا تو صحابہ کرام کی ایک جماعت آ رہی تھی، تو وہ کہنے لگا اپنے یاروں سے دیکھو میں معاذ اللہ ان کو کیسے استغفر اللہ بناتا ہوں، بیوقوف استغفر اللہ۔ جب وہ قریب پہنچے تو سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا صدیق اکبر کا دست مبارک ہاتھ پکڑا اور ہاتھ میں لے کر تعریف کی، جناب سبحان اللہ آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں یہ۔ پھر حضرت عمر کا، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اجمعین۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ عبداللہ ابن ابی اللہ کا خوف رکھ، ڈر، ان کو پتہ تھا یہ بدبخت منافق ہے، جانتے تھے، فرمایا ڈر اللہ کو لو۔ تو فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں کہ جو منافقین ہیں یہ بدترین مخلوق ہیں، جن کا ظاہر اور باطن اور۔ اس پر کہنے لگا کہ یہ باتیں میں نے ڈر یا نفاق سے نہیں کی، معاذ اللہ، بخدا ہم آپ کی طرح مومن ہیں، ہم آپ کی طرح سچے ہیں، ایمان لانے والے ہیں۔ تو جب یہ حضرات تشریف لے گئے
تو پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مذاق کرنے لگ پڑا، ہنسی میں اڑانے لگا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کے رد میں پھر یہ آیات نازل فرمائیں کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ یہاں پہ یہ ترجمہ نہیں بنے گا معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ وہی لفظ جو ان کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان اپنی شان کے لائق استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو ان کی جو یہ تجارت ہے کچھ نفع نہ لائی، اور وہ سودے کی راہ، ہدایت والی راہ، قیمت والی راہ تو جانتے ہی نہ تھے۔ قیمت والی راہ، ہدایت والی راہ تو وہ تھی جس پہ صحابہ کرام چل پڑے، وہ راہ تھی جس پہ الحمدللہ ہم قرآن سننے سنانے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہو گئے۔ تو یہ ہدایت والا رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پاک کلام قرآن ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو دل سے مان کے اور زبان سے اقرار کر کے اللہ کے محبوب کی غلامی میں آ جاتے ہیں۔ تو آگے فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس طرح کی ہے جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، تو اس سے آس پاس جو ہے روشن ہو گیا، جہاں پہ آگ جلائی جائے ارد گرد روشنی ہو جاتی ہے۔ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، تو جب جگمگا اٹھا سب کچھ ان کی اس آگ سے تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا، اور انہیں کچھ سوجھتا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی منافقین کی مثال بیان فرمائی ہے کہ ان کا انجام آخر کار ایسے ہوتا ہے، برا ہی ہوتا ہے، نہ ان کی دنیا رہتی ہے اور نہ ان کی آخرت رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور پھر وہ لوٹنے والے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا پھر مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش نازل ہوئی، پانی نازل ہوا، اور اس میں پھر اندھیریاں بھی ہیں، یعنی کہ جیسے بجلی چمکتی ہے، اندھیرے بادل ہیں، ورعد وبرق، اور گرج اور چمک، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں اور اس کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہر طرف سے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اور بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، اور جب کچھ چمک ہوئی تو اس میں چلنے لگے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوا تو پھر کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیات مبارکہ ہیں ان میں منافقین کی مذمت فرمائی ہے، منافقین کی۔ تو یہ جو بارش اور گرج اور چمک کی مثال، اس میں مفسرین نے لکھا کہ منافقوں میں سے دو آدمی حضور نبی پاک علیہ السلام کے پاس سے مشرکین کی طرف بھاگے، منافق تھے۔ جب بھاگے راہ میں بارش ہوئی جس آیت کا ذکر ہے، شدت کی گرج کڑک اور چمک، تو گرج ہوتی تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے کہ یہ کہیں کانوں کو پھاڑ نہ ڈالے، جب چمک ہوتی تو چلنے لگے، اندھیری ہوتی تو اندھے رہ جاتے۔ آپس میں کہنے لگے خدا خیر سے صبح کرے، حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ہاتھ نبی پاک علیہ السلام کے دستے اقدس میں دے دیں گے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے اس کی تفسیر میں، تو جب واپس آئے واقعی خیر ہو گئی تو پھر واپس آ کے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیے، پھر سچا اسلام بھی ان کے نصیب کو مل گیا، پکے مسلمان بھی بن گئے، ہاں جی، ثابت قدم رہے۔
تو ان کے حال کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا۔ بہرحال یہ ایک مثال ہے منافقین کی کہ ان کے ہاتھ کچھ بھی آتا، بظاہر وہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں پتہ کہ وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، جس سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی۔ تو دوستوں اور بزرگوں، یہ اس کے الحمدللہ دور کے مکمل ہو چکے۔ تو آگے جو آیات مبارکہ ہیں ان میں پھر کچھ رکوع ہیں جن میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے ایک رکوع کے اندر، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کا قصہ ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ سورۃ البقرہ اور آل عمران، حضور نے فرمایا قیامت والے دن الزہراوین، چمکدار صورتیں، یہ بدلیوں کی صورت میں، سائبانوں کی صورت میں، یا سفید پرندوں کی شکل میں غول کے غول، یہ اپنے پڑھنے والوں کے آگے آگے جائیں گے قیامت والے دن۔ یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، تو یہ اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ تو یہ بڑی فضیلت والی صورتیں ہیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، بالخصوص اس کی آخری جو آیات ہیں سورہ بقرہ کی، فرمایا جو رات کو پڑھے گا تو اس کے لیے وہ جو آخری آیات اس کی کافی ہیں۔ تو سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آخری بات فرمایا، میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ بن دیکھے ماننا۔ بڑی مشہور حدیث ہے۔ ایک دن سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما، تو حضور نے فرمایا کہ عجیب ایمان، عجیب تر ایمان کن لوگوں کا ہے؟ تو سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بیٹھے ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، سب سے عجیب ایمان انبیاء کا۔ فرمایا ان کے ایمان میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ ان پہ اللہ کا فرشتہ وحی لے کے اترتا ہے، اور وحی آتی ہے، جو وحی دیکھے، فرشتہ دیکھے اور اللہ کے انوار و تجلیات دیکھے، وہ ایمان نہیں لائے گا تو کون لے کے آئے گا؟ یا رسول اللہ پھر ملائکہ فرشتوں کا ایمان عجیب ہے۔ فرمایا وہ کیسے عجیب ہو گیا؟ وہ ہر وقت اللہ کی انوار و تجلیات میں، آسمانوں میں، اور ہر وقت کوئی رکوع کی حالت میں، کوئی سجدے کی حالت میں، جن میں گناہ کا مادہ ہی کوئی نہیں، اگر وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، ایمان نہ لائیں گے تو پھر کون ایمان لے کے آئے گا؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان عجیب۔ فرمایا تمہارا عجیب ایمان کیسے؟ تم میں خود مصطفیٰ موجود ہے، تم میں خود مصطفیٰ حضور کی ذات موجود ہے۔ اگر تم کلمہ نہیں پڑھو گے تو پھر کون پڑھے گا؟ تمہارے سامنے معجزات ہو رہے ہیں، سورج واپس آ رہا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں، جانور آ کر سجدہ کر رہے ہیں، گو بے زبان آپ پر حضور کے پاس آ کر حضور کے اشارے پر حضور پر صلاۃ و سلام پڑھ رہی ہے، درخت اپنی جگہ چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ فرمایا یہ جو بندہ یہ سب کچھ دیکھے وہ کلمہ نہ پڑھے تو پھر کیا کرے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر ہمارا جو ہے نا عقل جواب دے گئی کہ ایمان عجیب کن لوگوں کا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان عجیب ان لوگوں کا ہے، ایمان تو آپ کا بھی ہے اے میرے صحابہ، لیکن عجیب ایمان ان لوگوں کا ہے جو بعد میں آئیں گے، تمہارے بعد، مجھے بھی دیکھا نہ ہوگا پھر بھی میرے ساتھ ٹوٹ کے عشق کریں گے۔ فرمایا عجیب ایمان ان لوگوں کا ہوگا۔ فرمایا وہ تڑپیں گے کہ کاش ہمیں ایک جھلک مصطفیٰ کی مل جائے، سب کچھ حضور پر قربان کر دیں۔ تو فرمایا عجیب ایمان ان لوگوں کا ہوگا۔ تو الحمدللہ حضور نے ہمارے ایمان پر بھی مہر لگا دی، ہمارے ایمان پر بھی مہر لگا دی، اور ہمیں بھی لاجپال نے ان غلاموں میں شامل فرما لیا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ صحابہ طوبیٰ، مبارک ہو تم کو کہ تم ایمان لائے، اور فرمایا 7 مرتبہ مبارک ہو ان کو جنہوں نے مجھے بھی نہیں دیکھا پھر بھی مجھ پر ایمان لائے۔ تو دوستو یہ بہت بڑی نعمت ہے ایمان بالغیب، اس کی قدر کرو، پھر اس کے تقاضے پورے کرو جو میں نے بیان ادھر فرمایا قرآن پاک کے درس سے، الذین
یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، پھر نماز کا قیام، آواز آئے تو دوڑ پڑو۔ واقعی کلمہ پڑھ کے یہ میرا بندہ میری عملی اطاعت کے لیے بھی تیار ہے کہ نہیں؟ عملی طور پہ فرما برداری میری کرتا بھی ہے کہ نہیں؟ یہ اپنی مانتا ہے، اپنے نفس کی مانتا ہے یا میری مانتا ہے؟ حی علی الصلاۃ کی مانتا ہے یا اپنی مرضی کرتا ہے؟ پھر فرمایا میری راہ میں بے دریغ خرچ بھی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو صحابہ کرام کا جو نمونہ ہمارے سامنے ہے، صدیق اکبر نے کیسے اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیا، عثمان غنی نے کیسے سب کچھ قربان کر دیا۔ جنگ تبوک کے موقع پر جب حضور نے فرمایا نا بھائی کہ اللہ کی راہ میں لے کے آؤ مال، حضرت جب کوئی نہ کھڑا ہوا تو حضرت عثمان کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں۔ پھر حضور نے اعلان کیا، فرمایا یا رسول اللہ 100 اونٹ کجاویاں سمیت۔ پھر حضور نے اعلان کیتا، فرمایا یا رسول اللہ 100 اونٹ اور۔ حضور وہ سامان لے کے آئے تھے، ایسے ایسے کر رہے تھے، حضور فرمایا جو عثمان نے آج خدمت کر دی ہے نا، آج کے بعد عثمان جو چاہے مرضی کرے، اس کی خیر ہی خیر ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ تو یہ ہے متقین کی صفات۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قیامت والے دن ان متقین کی صف میں شامل فرمائے، اور اللہ کریم اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلاموں میں شامل فرمائے، اور اس پاک قرآن کے فیض سے اللہ پاک ہمارے دلوں کو روشن